بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ کورونا عمرہ زائرین کے لیے انتظامات کیا ہیں؟ جدہ کورنیش پر تجریدی آرٹ کے منفرد شاہکار۔ عمرہ زائرین کی خدمات ہمارے لیے اعزاز۔ سعودی عرب سے دوستی کے رشتے مضبوط سے مضبوط تر۔ سعودی ملازمین کے لیے امدادی پروگرام میں مزید توسیع۔ کن علاقوں میں 4 دن تک بارش متوقع؟ مدینہ منورہ میں بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس کا منصوبہ۔ کورونا کے نئے مریض 500 سے زیادہ۔ شہری نے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ نمبر پلیٹ کی جگہ سنیپ چیٹ آئی ڈی لگانے والا ڈرائیور گرفتار۔ قدرتی خوبصورتی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ موسمی انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے ویکسین مہم۔ 120 ملین ریال کی منی لانڈرنگ، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ کورونا عمرہ زائرین کے لیے انتظامات کیا ہیں؟ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی امور کی جنرل پریزیڈنٹ کی سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ مقدس مساجد اور ان کے زائرین کی خدمت ہمارے لیے باعث فخر و اعزاز ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق السدیس نے کہا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے زائرین و معتمرین کو نئے کرونا وائرس سے بچانے کے لیے حفاظتی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ کے تمام کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ زائرین کی خدمت میں ادنی فروغزاش سے کام نہ لیں۔ انہیں آب زمزم کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی زحمت نہ ہو۔ زائرین کی آمد و رفت کو محفوظ اور آسان بنایا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ نے جنرل پریزیڈنٹس کی ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ عمرہ زائرین کی صحت و سلامتی کی حفاظت کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں، اس کے مطابق مسجد الحرام کو روزانہ 10 بار سینیٹائز کیا جائے گا۔ آئندہ اتوار سے ہر عمرہ گروپ کے داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد سینیٹائزنگ کا کام انجام دیا جائے گا۔ عمرہ زائرین کو آب زمزم کی بند بوتلیں تحفے کے طور پر دی جائیں گی۔ خانہ کعبہ اور حجر اسود چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اطراف قائم رکاوٹوں کے باہر ہی سے طواف کا موقع دیا جائے گا، جبکہ عمرہ زائرین کو خانہ کعبہ کے قریب نہیں جانے دیا جائے گا۔ مسجد الحرام میں کورونا وائرس کے ممکنہ مریضوں کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے اسپیشل کمرے مختص کی ہوں گے۔ کسی بھی معتمر پر کورونا وائرس کی علامتیں ظاہر ہونے کی صورت میں 1 منٹ کے اندر اس کی اطلاع متعلقہ ادارے کو ہو جائے گی۔ اس حوالے سے مؤثر اور تیز رفتار نظام قائم کیا گیا ہے۔ جدہ کورنیش پر تجریدی آرٹ کے منفرد شاہکار۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے کورنیش فرنٹ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے 26 جمالیاتی مجسمے نصب کرائے ہیں۔ بین الاقوامی آرٹ کے ہم پلا یہ جمالیاتی مجسمے مختلف مقامات پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ تمام تجریدی آرٹ کے معروف فنکاروں کی شاہکار ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد البقمی نے بتایا کہ میونسپلٹی نے جمالیاتی مجسموں کی اصلاح و مرمت کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کیں۔ گزشتہ دنوں یہ مجسمے موسمی حالات سے متاثر ہو گئے تھے۔ اصلاح و مرمت کے بعد انہیں ان کی اصل جگہ بحال کر دیا گیا۔ یہ جمالیاتی مجسمے جدہ کی تمدنی تاریخ کے روشن نمونے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میونسپلٹی نے جمالیاتی مجسموں اور تعارفی کتبوں کے لیے نئے سٹینڈز تیار کرائے ہیں۔ یہ پروجیکٹ 7,000 مربع میٹر کے رقبے میں نافذ کیا گیا ہے۔
البکمی نے بتایا کہ ہر جمالیاتی مجسمے اور اس کے تخلیق کار کا تعارف دیا گیا ہے۔ جمالیاتی مجسموں کو منور کرنے کے لیے روشنی کا منفرد نظام اپنایا گیا ہے، انہیں دیکھنے والے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے۔ عمرہ زائرین کی خدمات ہمارے لیے اعزاز۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام و مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنٹس کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ ہم ان دنوں غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے منگل کو عمرہ زائرین کی خدمات ہمارے کارکنان کے لیے اعزاز مہم کے افتتاح کے موقع پر خطاب کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس سال نئی کرونا وائرس کے انسداد اور مسجد الحرام اور اس کے زائرین کو وائرس سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کے ماحول میں یہ مہم شروع کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر السدیس کا کہنا تھا کہ مسجد الحرام کے خدام کو کورونا وبا کے ماحول میں عالمی حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہر کارکن کا فرض ہے کہ وہ سعودی عرب میں وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر ایس او پیز کی پابندی کرے اور کرائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ زائرین کی خدمت ہمارے ذمہ ہے، ہمیں زائرین کی رہنمائی اور چھوٹے بڑے زائر کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا ہمارا فرض ہے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے ہر کارکن کو ایمانداری، نیک نیتی، فرض شناسی اور عظیم اعزاز کے احساس سے سرشار ہو کر زائرین کی خدمت کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا ہے کہ اس سال ہم وبا کے باعث غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں درپیش حالات سے خود کو ہم آہنگ کر کے خدمت کرنا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق منگل کو جنرل پریزیڈنٹس کی مشاورتی کونسل کا اجلاس ڈاکٹر السدیس کی صدارت میں ہوا۔ کرونا وبا کے ماحول میں عمرہ موسم کے پروگراموں اور اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا ہے کہ اجلاس کا مقصد انتظامیہ میں مشاورت کی اصول کو فروغ دینا اور انتظامات کو جدید شکل و صورت دینے کی کوشش کرنا تھا۔ سعودی عرب سے دوستی کی رشتے مضبوط سے مضبوط تر۔ سعودی عرب میں چینی سفیر چنگ بنگ چینگ نے کہا ہے کہ سعودی عرب ذمہ دار ریاست ہے اور یہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی اور امن و امان کو اولین ترجیح بنائے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے کرونا وبا کی انسداد کے لیے جو اقدامات، فیصلے اور کام کیے ہیں وہ عمدہ اور قابل قدر ہیں۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق چینی سفیر نے منگل کو وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ سے ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزارت اسلامی امور کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ چینی سفیر نے میانہ روی، اعتدال پسندی، محبت اور رواداری کے کلچرز کے پرچار میں وزارت اسلامی امور کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب کو پوری دنیا خصوصاً مسلم ملکوں میں منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر ہے۔ دنیا بھر میں امن و سلامتی کو رائج کرنے کے لیے سلسلے میں سعودی عرب کے ساتھ مسلسل تعاون کر رہے ہیں۔ چینی سفیر نے بتایا کہ سعودی عرب اور چین کرونا وبا کی انسداد میں مسلسل تعاون کر رہے ہیں، جلد ہی وبا کے خلاف حتمی فتح حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین اور سعودی عرب کے عوام کے درمیان دوستی اور باہمی تعاون مستحکم ہے۔ مختلف ثقافتی، تمدنی، عوامی اور سماجی شعبوں میں دوستی کے رشتے مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ سعودی ملازمین کے لیے امدادی پروگرام میں مزید توسیع۔ سعودی عرب میں سوشل انشورنس جنرل کارپوریشن نے کہا ہے کہ کرونا وبا سے متاثرہ نجی کمپنیوں و اداروں کے سعودی ملازمینوں کے لیے امدادی پروگرام میں مزید 3 ماہ کی توسیع کی گئی۔ سعودی ملازمین کو سانس اسکیم کے تحت نومبر سے جنوری 2021 تک مزید بے روزگاری اعانت دی جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل انشورنس کی جنرل کارپوریشن نے منگل کو بیان میں کہا کہ مزید 3 ماہ کے لیے بے روزگاری پر سعودی ملازمین کو
ذرائعانت فراہم کیا جائے گا۔ سوشل انشورنس کارپوریشن نے بتایا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ نجی اداروں کے سعودی ملازمین کے لیے امدادی پروگرام کا دورانیہ 9 ماہ ہو گیا ہے۔ جنرل کارپوریشن کا کہنا ہے کہ یہ امدادی پروگرام صرف ان نجی اداروں کے سعودی ملازمین کے لیے ہے جو اب تک وبا سے متاثر ہیں، اور یہ ادارے کے زیادہ سے زیادہ 50% تک ملازمین پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امدادی پروگرام کے مستحق اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امداد یافتہ سعودی ملازمین کا تناسب 50% تک رکھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ پابندی 1 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک نافذ کرنا ہوگی۔ جنرل کارپوریشن نے تنبیہ کی کہ اگر کسی نجی ادارے نے اس اصول کی پابندی نہ کی تو ایسی صورت میں اس ادارے کے کسی بھی کارکن کو امدادی پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس کا ذمہ دار ادارے کا مالک ہوگا۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہی تمام سعودی ملازمین کے حقوق ادا کرنا ہوں گے۔ نجی اداروں کے مالکان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایسے تمام ملازمین جو امدادی پروگرام کا حصہ ہیں ڈیوٹی پر بلائیں۔ کن علاقوں میں 4 دن تک بارش متوقع؟ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ منگل کی رات سے جمعے تک سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اخبار 24 کے مطابق تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی، کہیں کہیں ژالہ باری کا بھی امکان ہے، بعض علاقوں میں گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا ہے کہ ابہا، خمیس مشیط، النماس، بالقرن، سرا، عبیدہ، زہران، الجنوب، الحرجہ، حائل، بارق اور المجاردہ میں بارش ہوگی، جبکہ ہواؤں کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جازان اور باہا کی مختلف کمشنریوں اور شہروں میں بارش کا قوی امکان ہے۔ باہا میں ژالہ باری اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ مدینہ منورہ، مشرقی ریجن اور مکہ مکرمہ میں بوندا باندی اور بارش ہوگی۔ بارش سے قبل گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ یہ سلسلہ جمعے تک جاری رہے گا۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں کے بعد درجہ حرارت میں مزید کمی واقع ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاض اور قصیم ریجنوں میں کم از کم درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ سے کم ہو جائے گا، جبکہ حائل، جوف، تبوک اور حدود شمالیہ میں 15 سینٹی گریڈ کے قریب درجہ حرارت ہوگا۔ الحسینی نے کہا ہے کہ الشرقیہ اور نجران میں کم از کم درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ کے قریب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہیٹرز کا استعمال شروع ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس کا منصوبہ۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے ایک اہم اجلاس میں مقدس شہر کے لیے بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT سروس کی شاندار منصوبے کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن سلمان نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس منصوبے کے اہم نکات پر غور کرتے ہوئے بتایا کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT منصوبے سے علاقے کے عوام کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ کورونا کے نئے مریض 500 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں منگل کو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 500 سے کم تھی، جو اب بڑھ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق منگل 29 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 539 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,34,187 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 696 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 3,18,542 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 27 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,739 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,906 ہے، جن میں سے 1,005 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد جدہ میں رہی، جہاں 61 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مکہ میں 53، مدینہ 46، الحفوف 36، ریاض 35، یمبو 34، خمیس مشید 21، حائل 21، بلجرشی 20، دمام 18، نجران 13، الزہران 12، علیس 12 اور المبرز میں 10 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 17 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 15 شہروں میں 2 اور 8 شہروں میں 3، جبکہ 8 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ شہری نے بیٹے کو قاتل کو معاف کر دیا۔ مکہ مکرمہ ریجن کی اللیس کمشنری میں مقیم سعودی شہری نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ثعلبی قبیلے سے تعلق رکھنے والے شہری معتوق بن عبداللہ الثعلبی نے اپنے بیٹے کے قاتل محمد حسن الثعلبی کو فی سبیل اللہ معاف کرنے کا قرارنامہ دستخط کر لیا ہے۔ قاتل محمد بن حسن الثعلبی نے 4 سال پہلے ہم وطن اور ہم قبیلہ نوجوان عبدالعزیز بن معتوق الثعلبی کو قتل کیا تھا۔ اللیس کے کمشنر عمران بن حسن الزہرانی اور ثعلبی قبیلے کے سربراہ شیخ مبروک بن عارف الثعلبی نے قبیلے کے اکابرین کی وفد کے ہمراہ بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے والے شہری سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران مقتول نوجوان کے والد کو قاتل کو معاف کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، جس پر شہری نے آج منگل کو شرعی عدالت میں جا کر معافی نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ نمبر پلیٹ کی جگہ سنیپ چیٹ آئی ڈی لگانے والا ڈرائیور گرفتار۔ ریاض ٹریفک پولیس نے گاڑی کی نمبر پلیٹ کی جگہ سنیپ چیٹ آئی ڈی لگانے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک شہری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص کی گاڑی کی تصویر شیئر کی تھی، جس نے مشہوری کے لیے اپنے سنیپ چیٹ کی آئی ڈی نمبر پلیٹ کی جگہ لگا رکھی تھی۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ٹویٹر پر شیئر ہونے والی تصویر پر کارروائی کرتے ہوئے تمام ٹریفک اہلکاروں کو ہدایت کی گئی کہ خلاف ورزی کرنے والے شخص کو تلاش کیا جائے۔ ٹریفک اہلکاروں نے ریکارڈ وقت میں مذکورہ شخص کو گرفتار کر کے محکمے کے حوالے کر دیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ خلاف ورزی کی ہے، جس پر تفتیش کے بعد اسے ٹریفک بورڈ کے حوالے کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ میں کسی قسم کی تبدیل کرنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ یہ سرکاری شناخت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کرنا منع ہے۔ ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی کی باڈی میں تبدیلی کرنا بھی خلاف ورزی ہے۔ غیر ضروری سٹکچر چپسا کرنے پر بھی جرمانہ ہو سکتا ہے۔ قدرتی خوبصورت تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخش ہے۔ سعودی نوجوان فوٹوگرافر حسن حروبی جو 2013 سے اس فن سے منسلک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں بچپن سے ہی فوٹوگرافی کا شوق تھا۔ عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے جنوب میں واقع جازان کمشنری میں ہاروب کے علاقے سے تعلق رکھنے والا فوٹوگرافر انتہائی خوبصورتی سے جنوبی خطے کی عکاسی کرتا حسن حروبی نے بتایا کہ میں نے اپنا پہلا کیمرہ 2013 میں خریدا تھا۔ سب سے پہلے میں نے جو تصاویر کھینچی وہ شہر سے 110 کلومیٹر دور مشرقی جازان کے خوبصورت مناظر تھے۔ انہوں نے عرب نیوز کو بتایا کہ میں نے بہت سے مشہور اور ممتاز تصاویر کھینچی ہیں، جس میں ایک خاص تصویر اس وقت کی ہے جب چاند زمین کے بالکل قریب نظر آ رہا ہے اور تصویر میں اس کا حجم دیو ہیکل ہے۔ اس کے ساتھ ایک طالب علم کی تصویر جو کرونا وائرس کے دنوں میں آن لائن تعلیم حاصل کر رہا ہے
اور بہت سی دیگر شاہکار تصاویر ہیں۔ حسن نے بتایا کہ آسمان پر ایسی قدرتی خوبصورتی موجود ہے کہ جو تخلیقی صلاحیتوں اور فوٹوگرافی کے ہنر کے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی شخص فوٹوگرافی سے پیار کرتا ہے وہ پوری دنیا میں قدرت کی نمائش کے لازوال شاہکار اپنے کیمرے کی نظر سے دکھا سکتا ہے، بے شک وہ فوٹو پودوں کی ہو، جانوروں، سمندروں، آسمان، زمین، پہاڑ، مٹی یا پانی کی ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطہ ارض پر ہر طرف بکھرا قدرتی حسن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ خزانہ ہے اور یہ ہماری زندگی کی عکاسی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے انسان کو اپنی تمام ضروریات حاصل کرنے کے لیے قدرتی وسائل ملتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں استعمال کے لیے ہم اس میں سے ہی سارا مواد لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوٹوگرافر کو تصاویر لینے کے لیے سب سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے کہ غیر معمولی تصویر کھینچنے کا بہترین لمحہ کیا ہے۔ فوٹوگرافی ایسا فن ہے جسے کچھ لوگ معمولی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم جب چاہیں تصویر کھینچ سکتے ہیں اور یہ حقیقت کے منافی نہیں، مگر پیشہ ور فوٹوگرافر کی نظر میں ہر چیز کے لیے خاص وقت ہوتا ہے جو اس کے بہترین نتائج سامنے لاتا ہے۔ فوٹوگرافی وسیع فن ہے۔ پیشہ ور فوٹوگرافر بننے کے خواہاں افراد کو ہر کام میں منظم ہونا چاہیے، جیسا کہ جگہ کی منصوبہ بندی، کیمرہ تیار کرنے، سیشن کے لیے مناسب وقت اور سامان کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ جہاں تک فوٹو کھینچنے کے لیے بہترین وقت کی بات ہے تو ہروبی کا کہنا ہے کہ خاص طور پر ہموار آسانی سے کنٹرول کی جانے والی روشنی میں تصویروں اور مناظر کے لیے طلوع آفتاب یا غروب آفتاب سے 1 گھنٹے کے قریب کا وقت سنہری گھنٹہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موبائل فون میں جدید کیمرے آنے سے سعودی عرب میں فوٹوگرافی اور ایک ہی کی دسترس میں ہے اور اب کوئی بھی پیشہ ور فوٹوگرافر بن سکتا ہے۔ فوٹوگرافی کیمرہ کی قسم پر منحصر نہیں، بنیادی طور پر یہ فوٹوگرافر کے ویژن اور تاثر پر منحصر ہے کہ وہ تصویر کس طرح کھینچا، وہ کس چیز پر فوکس کرتا ہے اور دوسرے کم اہم حصوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کسی حصے کو اجاگر کرتا ہے۔ حسن نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ فوٹوگرافی کی بنیادی اصول کیمرے کی بجائے موجودہ ماحول کی پیش نظر رکھنا ہے جو کسی ایک تصویر کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ ہروبی نے کہا ہے کہ پیشہ ور شخص کے کیمرہ استعمال کرنے سے تصویر زیادہ خوبصورت ہو جائے گی کیونکہ وہ تکنیکی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اگر کوئی تکنیکی غلطیوں پر فوکس نہیں کرتا ہوا اچھے سے اچھے کیمرے کا رزلٹ بھی عام موبائل سے لی گئی تصویر سے بدتر ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک خوبصورت پینٹنگ کے پیچھے پینٹر کی مہارت ہوتی ہے، نہ کہ اس میں برش یا قلم کا کوئی کمال ہوتا ہے۔ انہوں نے فوٹوگرافی کا شوق رکھنے والے تمام خواتین و حضرات کو مشورہ دیا ہے کہ پہاڑوں میں خاص طور پر بارش کے دنوں اور طوفان کے دوران باہر جانے اور تصاویر لینے میں مکمل احتیاط کریں کیونکہ ایسے موسم میں جنوبی علاقے انتہائی پیچیدہ اور ممکنہ طور پر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ موسمی انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے ویکسین مہم۔ سعودی وزارت صحت نے موسمی انفلوئنزا ویکسین مہم شروع کی جس کا سلوگن انفلوئنزا سے پاک موسم ہے۔ مہم کا مقصد کورونا وائرس کے مسائل سے محکمہ ممکنہ طور پر بہت زیادہ متاثر ہونے والے سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور معاشرے کے عام افراد کو موسمی انفلوئنزا سے بچانا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے اطمینان دیا ہے کہ ویکسین تمام ہیلتھ سینٹرز میں مفت مہیا
ہے اور ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہے۔ اس باعث اس کے سائیڈ افیکٹس بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہر برس دنیا بھر کے ملکوں میں یہ ویکسین مؤثر شکل میں استعمال کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ موسمی انفلوئنزا ویکسین نئے کرونا وائرس لگنے سے بچانے والی نہیں، تاہم انفلوئنزا لگنے کا خطرہ بڑی حد تک اس سے ٹل جاتا ہے۔ وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ انفلوئنزا سے بچنے کے لیے ویکسین استعمال کریں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں، تاحت پابندی سے اچھی طرح دھوتے رہیں، ہاتھ منہ اور آنکھوں پر براہ راست نہ لگائیں، چھینک آنے کھانسی کے وقت ٹیشو پیپرز کا استعمال کریں، جہاں ہو اسے صاف ستھرا رکھیں۔ 120 ملین ریال کی منی لانڈرنگ غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے جس پر 120 ملین ریال کی منی لانڈرنگ کا شبہ ہے۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد الکردیس نے کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے رقوم جمع کر کے ترسیل زر کرنے والے غیر ملکی گروہ نے 120 ملین ریال نامعلوم ذرائع سے حاصل کی تھی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق غیر ملکی گروہ 6 افراد پر مشتمل ہے۔ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ شبہ یہ ہے کہ انڈین گروہ منی لانڈرنگ کے کاروبار میں ملوث ہے۔ یہ تجارتی اداروں کے بینکنگ اکاؤنٹس اور ٹھیکیدار کمپنیوں کے اکاؤنٹس کے ذریعے رقمیں باہر بھیج رہا تھا۔ سعودی شہریوں کے اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں کمیشن دیا جاتا تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ انڈین گروہ 2020 کے دوران 120 ملین ریال باہر بیچ چکا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ گروہ کے قبضے سے لگتا ہے کہ یہ کسی غیر قانونی پروجیکٹ کی آمدنی سے انہیں حاصل ہوتے ہوئے گرفتار شدگان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر لی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالوقت ملتا رہے۔ شکریہ۔